بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناشتہ نہ کرنا اچھی عادت نہیں۔ لوگ عجیب و غریب عادات اپنائے ہوئے ہیں لیکن اپنے جسم کی مشینری کو بھولے رہتے ہیں۔ صبح ہوئی تو الٹا سیدھا کچھ بھی کھایا اور کام پر نکل گئے۔ زیادہ سے زیادہ لباس، میک اپ، جوتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اس جسم کو بھول جاتے ہیں جس میں دماغ، دل اور باقی اعضاء ہیں، جنہوں نے دن بھر ہمارے کام آنا ہے اور ہمیں کام کے قابل بنانا ہے۔ جسمانی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جسم کی مشینری کو معیاری ایندھن فراہم کیا جائے، اور یہ بہترین ناشتے کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ اچھی صحت کا راز چاہتے ہیں تو سادہ طرز زندگی اختیار کر لیجئے۔ جدید طرز زندگی نے تو ویسے بھی مسائل میں اضافہ کر دیا ہے اور ہم درست غذائیت سے تقریباً غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اکثر بچے اسکول کالج جاتے وقت بھوک نہ لگنے کی شکایت کرتے ہیں اور ناشتہ نہیں کرتے۔ وہ نہیں جانتے کہ ناشتہ نہ کرنا بری عادت ہے، اور جو بچے ناشتہ کرتے ہیں وہ چائے، بسکٹ یا کیک پیس کو ناشتہ سمجھ کر خوشی کھا پی کر درسگاہ کی راہ لے لیتے ہیں۔ متوازن اور بھرپور ناشتہ جسم کی لازمی ضرورت ہے۔ دراصل دو کھانے کے درمیان وقفے کی خوراک ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو کھانا رات 9 بجے سے 10:30 بجے کے درمیانے عرصے میں کھا لیتے ہیں اور سوتے وقت تک اسنیک نہیں لیتے رہتے، تو پھر صبح بیدار ہونے پر 7، 7:30 یا 8 بجے سے ہلکی ہلکی بھوک کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بہت زیادہ مرغن کھانا کھایا ہو اور نظام ہاضمہ گڑبڑ کرے تو اسے بگول کھا کے سو لیں، یا صبح بیدار ہونے پر استعمال کریں۔ نہائیں دھوئیں، ہلکی ورزش کریں اور پھر ناشتے کے لیے جسم اور دماغ دونوں کو تیار پائیں گے۔ اگر بچے سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں تو ماؤں کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس بچے کو اجابت کے بارے میں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن قبض امر الامراض ہے۔ ایسے بچوں کو پانی کا استعمال بڑھا دیں۔ صبح جلدی بیدار کر کے وقفے وقفے سے پانی پلائیں تو اسکول کالج جانے سے پہلے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جسمانی صحت کی طرف اطمینان ہو تو زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی دل لگتا ہے، اور مکمل یکسوئی سے کیریئر بنانے پر بھی توجہ دی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں آپ اپنے گھر کے بجٹ کو دیکھ کر ایسا مینیو بنائیں جس میں شکر، چکنائی، پروٹین، وٹامنز، معدنیات اور ریشہ شامل ہو۔ چیزوں کی ضرورت سے انکار نہیں، مگر صرف بیکری آئٹمز اور چائے کافی کوئی ناشتہ نہیں ہوتا۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے، بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے کبھی ایک جیسا ناشتہ نہیں ہو سکتا۔ ہر فرد کی جسمانی صحت اور ضرورت دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے۔ دماغی کام کرنے والے اور چھوٹے بچوں کو قدرے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ان کا ذہن نئی نئی معلومات اور چیزیں جذب کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا انہیں دودھ یا دودھ سے بنی اشیاء، دیسی انڈے، دلیے اور پھلوں پر مشتمل ناشتہ دیا جا سکتا ہے۔ انہیں خشک میوے مختلف شکلوں میں دیے جانے چاہیے۔ اس طرح وہ آئے دن بیمار نہیں ہوتے۔ موسم کوئی بھی ہو، دودھ ہر وقت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دودھ میں صرف کیلشیم، وٹامن ڈی کا خزانہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ معدنیات اور نمکیات بھی ہوتے ہیں۔ بڑا نہ صحیح ایک چھوٹا پیالہ کسی دلیے کے ساتھ دودھ شامل کر کے ناشتے میں شامل کر لیں۔ اس سے ذہنی اور جسمانی نشوونما بہتر انداز میں ہوگی۔ پھل بھی ہر موسم میں کھائے جا سکتے ہیں۔ کوئی ایک پسندیدہ پھل ناشتے میں ضرور لیں۔ قبض کی شکایت والے پپیتا ضرور کھا لیں، اور اگر کیلے کھا سکیں تو اس میں کاربوہائیڈریٹ اور پوٹاشیم شامل ہوتا ہے جو بھرپور توانائی دیتا ہے۔ یعنی اناج۔ بیرونی ممالک میں دلیوں کے ساتھ ساتھ براؤن چاول کی کھیر بھی ناشتے کے مینیو میں شامل کی جاتی ہے تاکہ قدرتی طور پر فولک ایسڈ ملتا رہے۔ اس کے علاوہ اس میں زنک، آئرن اور نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں۔ ٹوسٹ یا ڈبل روٹی کھائیں تو ہمیشہ براؤن یا بغیر چھنے آٹے سے بنی ہوئی چپاتی، یہ دونوں چیزیں بدل بدل کر کھائیں، ہاضمے کی خرابی کی شکایت نہیں رہے گی۔ صبح صبح دیں کھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ 2 کھانے کے چمچ بھی ٹوسٹ کے ساتھ کھا رہے ہیں یا بچوں کو دیں تو ان کی کیلشیم کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ عموماً ناشتہ نہ کرنے کا کیا عذر دیا جاتا ہے؟ جی ہاں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن ایک پیالہ دلیا یا ایک ٹوسٹ یا پھل کھانے میں وقت ہی کتنا درکار ہوتا ہے۔ اگر بھوک نہیں لگتی تو اس کا سادہ حل یہ ہے کہ پچھلی رات کو مرغن کھانے دیر سے کھانے کی عادت ترک کر دیں۔ ناشتہ وزن نہیں بڑھاتا، یہ آپ کی میٹابولزم کو فعال رکھتا ہے اور تعداد تر و تازہ اور توانا رکھتا ہے۔
اس کے بعد آپ نے چلنا پھرنا ہے، کسی کو بس اسٹاپ تک جانا ہے۔